آتے ہیں ہم ہمارے اگلے موضوع کی طرف، جس کا عنوان ہے معاشرتی مسائل اور ہمارا رویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں معاشرتی اعتبار سے بہت سارے مسائل جو رونما ہوتے جا رہے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں، مومنین کے لیے کیا اوصاف ہیں، جس کے اعتبار سے علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو آئیے محترم شمیم ندوی صاحب سے، جو کہ صدر ہیں جمعیت العلماء ضلع پالگھر کے اور ناظم ہیں جامعۃ الابرار وسئی، میں محترم سے انتہائی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے سامنے اپنے اس موضوع پر ہماری رہنمائی کریں۔ مولانا شمیم ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حاضرین بزم، دانشوران قوم و ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی ایک آیت طیبہ اور ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو۔ جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داریوں سے متعلق، اس کی رعیت سے متعلق، اس کے ماتحت سے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ حضرات گرامی، جو میرا موضوع سخن ہے اس میں بہت سارے موضوعات شامل ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی مسائل ایک نہیں انیک ہے، کئی ایک ہے۔ جگہ جگہ نت نئے مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ گفتگو کہاں سے شروع کی جائے، کہاں آپ کو جھنجھوڑا جائے، کس طرف آپ کے رخ کو موڑا جائے، کس طرف آپ کی توجہات مبذول کرائی جائے۔ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، میں یہاں وہاں سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات حق سمجھ کر حق طریقے سے کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے اور جو اس وقت بنیادی معاشرتی مسئلہ ہے وہ ہے ہماری اولاد کا، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا۔
اس لیے کہ ہماری یہی اولاد، ہماری یہی نسل ہمارا مستقبل ہے، اور مستقبل کا انحصار انہی کے اخلاق پہ ہے، انہی کے کردار پہ ہے، انہی کے کیریکٹر پہ ہے، اور انہی کی دینداری پہ موقوف ہے۔ باپ کی بھی اور اس سے پہلے ماں کی بھی سب سے پہلے ذمہ داری جو اولاد کے تئیں ہوتی ہے، پہلے اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں ان سے ایک بار آپ پوچھیں، ان کے دل کا درد سنیں، آپ کے آنسو نکل جائیں گے۔ لیکن جو صاحب اولاد ہیں وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے مالا مال ہیں، اس کا اندازہ ہم اس طریقے سے کریں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک نبی کے ذریعے سے اولاد مانگنے کی دعوت بھی ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا رب ہب لی من الصالحین، کہیں قرآن کریم میں ہمیں سکھایا گیا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں، سورہ لقمان کو اٹھائیں، اس پوری سورت کو اللہ رب العزت نے جس حوالے سے نازل فرمایا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ تربیت اولاد ہے کہ حضرت لقمان نے اپنی اولاد کی تربیت کس رنگ اور ڈھنگ سے کی ہے، اور اپنے اولاد کے تئیں کتنے وہ فکر مند تھے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی حالات پیش آ جائیں تو اس پر صبر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات پہ ڈٹ جانا ہی یہی اصل کام ہے۔ کہیں فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے فرزند نماز قائم کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اپنی ساری اولاد کو اکٹھا فرما کر کسی اور متعلق باتیں نہیں کرتے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، کون تمہارا رب اور کون تمہارا پروردگار ہوگا۔ اولاد نبوت کی گود میں پلی اور بڑھی تھی، سبوں نے کہا ابا جان آپ نے جس کی عبادت کی، ابراہیم اور اسماعیل نے جس کی عبادت کی، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ قرآن کریم کا یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، رسول آخر کو رسول برحق تسلیم کرنے والوں، تمہاری نگاہ صرف دنیا کی دولت کے اکٹھا کرنے پر نہ ہو، اپنی اولاد کی اچھی خوراک کے جمع کرنے پر نہ ہو، اسے اچھا پوشاک پہنانے کی طرف نہ ہو، اسے اچھا گھر دلانے کی طرف نہ ہو، بلکہ تمہاری پہلی نگاہ یہ ہو کہ تمہاری اولاد دیندار ہے کہ نہیں، ایک اللہ کو ماننے والی ہے کہ نہیں، رسول اللہ پر سچا یقین رکھنے والی ہے کہ نہیں، قیامت کے برپا ہونے پر اسے یقین ہے کہ نہیں، جنت اور جہنم کا اسے یقین ہے کہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی طرف سے غفلت برتی تو یاد رکھیں نسلیں تباہ ہوں گی۔ ہمارے موضوع کا معاشرتی مسائل کے ساتھ ہمارا رویہ پہ غور کریں۔
آج سب سے زیادہ اولاد پہ جن چیزوں کا منفی اثر پڑ رہا ہے وہ ہے موبائل. جب ہم خود گھر میں جانے کے بعد موبائل سے نہیں دور ہوتے, اپنے بچوں کی طرف توجہات مبذول کرنے کی بجائے میڈیا, سوشل میڈیا اور مختلف جو ہے شارٹ ویڈیو میں ہی اور اس کو دیکھنے میں ہی لگے رہیں گے اور اس کی طرف ہماری توجہات نہیں ہوگی, تو بتائیں وہ اولاد ہماری گود میں اور ہماری نگاہوں میں رہ کر کیسی تربیت پائے گی. ہم نے یہ سوچ لیا کہ اسے اچھی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا جائے, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے جس اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہے وہاں کہیں اس کے ایمان کا سودا تو نہیں کیا جا رہا ہے, کہیں وہاں اس کے اخلاق تو تباہ نہیں ہو رہے ہیں, وہ غلط ڈگر پہ تو نہیں جا رہا ہے, خدا سے بے یقینی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے, اور دیگر نت نئے مسائل کا وہ شکار تو نہیں ہو رہا ہے. اسی تناظر میں آپ کو ایجوکیشن کو دیکھیں, یہ مخلوط نظام تعلیم اس نے کس تباہی کے دہانے پہ ہمیں پہنچا دیا ہے, کیسے حالات برپا ہو رہے ہیں. بچے ماں باپ کے انتہائی نافرمان اور ان کے حکموں کو توڑ کر بے حیائی کے اڈوں کی طرف پہنچ رہے ہیں, اور اسے افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرے والد محترم اسے منع کر رہے ہیں میں باز آ جاؤں. یہ حالات ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں جمعیت علماء ضلع پال گھر کا صدر ہوں. واکولا میں ہماری میٹنگ تھی, پورے مہاراشٹر کے جمعیت کے صدر, ہر ضلع کے صدر کو مدعو کیا گیا تھا. صرف آکولا کی کارگزاری تھی کہ ایک سال میں 321 بچیاں مرتد ہوئی ہیں, اور اس پہ جب غور کیا گیا ہے تو جہاں اس کے دیگر اسباب و ذرائع ہیں اس میں ایک مخلوط نظام تعلیم بھی ہے, اولاد کی طرف سے بے توجہی بھی ہے. اس لیے اللہ واسطے اس طرف بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, اب دوسری چیزوں کی طرف چلتے ہیں جو معاشرتی مسائل سے ہی متعلق. ہم ایک عالم دین ہیں, مدرسے میں ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے, وہاں بسا اوقات لوگ فتویٰ کے لیے بھی آتے ہیں, دارالقضا میں بھی جانا ہوتا ہے, وہاں بھی اتنے مسائل آتے ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ مسائل ہیں میاں بیوی کے اختلاف. پہلے تو طلاق کی شرح بہت زیادہ تھی, اب خلا کی شرح بڑھ گئی ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ خواتین اپنے شوہر سے خلا لینے کے لیے آ رہی ہیں. کیا قرآن کریم میں ہمیں اللہ نے یہ سبق نہیں پڑھایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؟ کیا قرآن کریم میں ہماری خواتین کو اللہ نے یہ نہیں کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم؟ کہ مرد تمہارے نگراں ہیں, تمہارے قوام ہیں, اور یہ فضیلت اللہ نے انہیں تم پر عطا فرمائی ہے, اور یہ اس لیے بھی فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنی محنت کی گاڑھی کمائی تم پر خرچ کرتے ہیں. عورتوں کو اس بات کا استحضار ہو روز اول سے, نکاح کے دن سے, بلکہ اس سے پہلے سے اس کی کاؤنسلنگ ہو کہ نکاح کے بعد تمہارے لیے اللہ رسول اللہ کے بعد جو تمہارا سرتاج ہے, جو تمہارے لیے عظمت اور تمہارے لیے تقدس ہے, وہ تمہارے شوہر ہیں. ان سے منہ لڑانا نہیں, ان کے حکم کی پامالی کرنا نہیں, ان سے بدتمیزی کرنا نہیں, اس لیے کہ وہ اپنی گاڑھی کمائی کو تم پر خرچ کرتا ہے. اور مرد کو یہ حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اگر اس کی کوئی چیزیں تمہیں ناپسند ہو, اچھی نہ لگے, تو بہت ممکن ہو اللہ نے اس میں خیر چھپا رکھا ہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بہت ممکن ہو اپنی خاتون, اپنی بیوی کی بعض چیزیں تمہیں غلط لگ رہی ہو, اچھی نہیں لگ رہی ہو, پسند نہیں آ رہی ہو, لیکن صبر کرو, اللہ نے اس میں خیر کو چھپا رکھا ہوگا. بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے, شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے,
رات ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ رات کی تاریکی تم ایک دوسرے کے لباس ہو. جب آپ اپنے کاروبار سے لوٹ کر آتے ہیں، اپنی آفس سے لوٹ کر آتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے لوٹ کر اپنے گھر میں آتے ہیں، اب آنے کے بعد آفس نہیں، دنیا کے جھمیلے نہیں، اب آپ کی نگاہ میں آپ کے بچے اور آپ کی بیوی. گھر پہنچ کر بھی آپ موبائل میں لگے رہیں، سوشل میڈیا میں لگے رہیں. بیوی جو صبح و شام آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا سرتاج گھر آئے گا، والہانہ ہم اس کا استقبال کریں گے، دل کی باتیں کریں گے، ضروریات سے متعلق گفتگو ہوگی، آپ اس کی طرف توجہات نہیں دیں گے تو یہ حالات برپا ہوں گے. آج دارالقضا میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے اور جس مسئلے اور جس حوالے کو لے کر خواتین آ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا ہے. حضرات گرامی، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. آپ اپنے گھر کے ماحول کو جنت کا نہ بنائیں، اور اگر اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر آپ نے توجہات نہ رکھی تو جہنم کدا، ایسا ماحول جہاں آپ کو سکون نہیں ملے گا. تیسری چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے راشد صاحب نے اس طرح بھی توجہ دلائی اشارے میں، صلہ رحمی کا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ جوڑنے کا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں سے وابستہ رہنے کا ہے، اپنے لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کا ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے ہیں، پریشان ہیں. ماں خدیجہ جو آپ کے حوالے سے 4 باتیں کرتی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی کرتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، میرے سرتاج اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پامال نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. آج میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اگر اللہ نے ہمیں بڑا کر دیا، مالدار بنا دیا، معاشرے میں میرا وقار اور اعتبار بڑھ گیا، لوگ اچھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے، تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو انہوں نے شادی میں بلایا اور آپ نے بلا لیا، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو تبادلہ ہے، تبادلہ. انہوں نے بلایا، آپ نے بلا لیا. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے، جو تم سے منہ موڑتا ہے، تم اس سے رشتہ داری کو نبھاؤ، اسے بلاؤ، اپنے قریب بیٹھاؤ، عفو درگزر کا معاملہ کرو، اور جو درمیان میں حالات ہیں جس بنیاد پر تمہارے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہے ان دوریوں کو رفع کرنے کی کوشش کرو. میر جمع ہے حباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اس وقت آپ کے درمیان حاضری ہے، آپ کی بھی توجہات ہماری طرف مبذول رہے. میں بھی آپ سے متوجہ ہو کر دل کی گہرائیوں سے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے بیٹھے. نماز انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر ہم سب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت گرامی، بات صلہ رحمی کی چل رہی تھی. سل من قطعک، کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے رشتے کو توڑے تم اس سے رشتے کو جوڑو. یہ ہے صلہ رحمی، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف جس کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، حالات بدلیں گے. اللہ کا یقین ضرور لوگوں کے دلوں میں آئے گا، لوگ آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے. اگر ہم نے بھی اس فضا اور اس ماحول کو قائم کیا، اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھا، اپنے اقارب اور اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھا، تو اس اجتماعیت سے کام ہوگا انشاءاللہ. حضرات گرامی، تیسری بات جس کی طرف ہمیں آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور یہ ایک ہوش ربا مسئلہ بنا ہوا ہے. قرآن کریم میں جس موضوع پر سب سے زیادہ سختی کی گئی
آج اسی موضوع سے ہم لوگ حد درجہ انحراف کر رہے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جہاں وراثت کی باتیں آئیں تو اللہ نے یوں ہی اعلان نہیں کیا بلکہ یہ کہا وصیت کی جاتی ہے تم کو. اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کی پراپرٹی میں اور ان کی جائیداد میں جہاں بیٹوں کا حق ہے وہاں بیٹیوں کا بھی حق ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. دو بیٹوں کے برابر ایک بیٹا کا جو حق ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹا کا حق دو بیٹیوں کے برابر ہوگا. بیٹیوں کو اللہ نے وراثت سے محروم نہیں رکھا بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے وصیت کے لفظ کے ساتھ اس کا اعلان فرمایا. آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صرف بمبئی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے، ہر شہر کا مسئلہ ہے، ہر گاؤں کا مسئلہ ہے. ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں اور ان کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے والد محترم نے میری بہن کی تعلیم و تربیت پر اور ان کے نکاح کے موقع پر جو کچھ خرچ کر دیا، یہ بہت کچھ خرچ کر دیا گیا ہے، اب اس کو وراثت میں کوئی حق دینا ضروری نہیں ہے. اور یہ سوچ کر اپنی بیٹیوں کو باپ اور اپنی بہنوں کو بھائی وراثت سے محروم کر رہے ہیں. یاد رکھیں سامان جہیز کی شکل میں آپ جو کچھ بھی دے دیں اس کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں اعتبار تو وہ ہے کہ آپ پراپرٹی کا حساب کریں اور اس حساب کی بنیاد پر آپ کی بیٹیوں کا اور آپ کی بہنوں کا جو حق بنتا ہے اس حق کے مطابق آپ پراپرٹی کے پیپر بنا کر اس کے حوالے کریں. یہ ہے وراثت کو ان کے حوالے کر دینا. یہ امید کرنا کہ بہن معاف کر دے گی، وہ نہیں لے گی. بہن کو یہ ڈر ہے کہ رشتہ خراب ہو جائے گا، بھائی ہم سے روٹھ جائے گا. میری ماں اور میری بہنیں، اللہ نے جو تمہارا حق مقرر کیا ہے اگر اس کو لینے کے لیے تمہارے والد بزرگوار بھی ناراض ہو، تمہارے بھائی بھی ناراض ہو، کوئی بات نہیں ہے. اگر اللہ نے تمہیں حق دیا ہے تو حق کو چھین کر لینا ہے اور آپ کو بخوشی دینا ہے. حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ جو آل انڈیا ملی کونسل کے صدر ہوا کرتے تھے، سیکریٹری ہوا کرتے تھے، ہندوستان کے ایک بڑے فقیہ تھے، دنیا میں ایک نامور عالم دین کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک آواز لگائی تھی کہ جہیز کو ختم کرو اور وراثت کو عام کرو. اگر یہ تسلی نہیں ہے، تشفی نہیں ہے تو اسی دن ایگریمنٹ کر دو جس دن نکاح ہو رہا ہو کہ ہم ابھی کچھ نہیں دیں گے اپنی بیٹی کو، لیکن میرے مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہوگی میں آج ہی ایگریمنٹ کر رہا ہوں اس میں میری بیٹیوں کو حق دیا جائے گا. بہت ممکن ہے اس سے زیادہ مل جائے جتنا اس میں جہیز کی شکل میں دیا جا رہا ہے. یاد رکھیں وہ بھائی جو اپنے بہنوں کو حقوق مار رہے ہیں وہ آگ کے انگارے کو اپنے پیٹ میں ڈال لیں اور اس آگ کے انگارے کے ذریعے سے، وہ مال حرام کے ذریعے سے جو آپ کھا رہے ہو اور جس مال کے ذریعے سے اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہو وہ پرورش بھی ناجائز ہوگی اور بہت ممکن ہے آپ کی اولاد آپ کے حق میں نافرمان ہو. اس لیے اس طرف بھی توجہات دینے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک معاشرتی مسائل جس نے خاندانی شیرازہ بندی کی بجائے خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. بہنوں نے حق مانگ لیا، بھائی سمجھتا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. بیٹی نے اگر باپ کو اشارہ کیا ابا جان میرے حق کے متعلق بھائیوں سے یہ کہہ دے تو باپ بھی ناراض ہو رہا ہے. یہ ناراضگی باپ کی اور بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا میرا محترم بزرگ اور دوست یہ ناجائز اور یہ حرام ہے. اس تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اور ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اگر اس پہلو پر غور نہ کر کے اپنی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں ہم ان تک پہنچے دعوت دین لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، قرآن کی اس آیت کو لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو لے کر جائیں اور انہیں سمجھائیں. یہ بھی اقامت دین ہے.
آج ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے، اس لیے اس پہلو پر ہم سب غور کریں۔ اور آخری بات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چونکہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، 4 منٹ باقی ہے، آخری بات جو آپ سے عرض کروں گا اس وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی لعنت بنی ہوئی ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں نشہ خوری کو عام کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے نگہبان ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، جن کو ہمارے تحفظات کے لیے قائم کیا گیا ہے اور جو تحفظات کی ڈیوٹی پہ لگائے گئے ہیں، ان سے ساٹھ گانٹھ کر کے مسلم محلے میں ڈرگس کی اور نشہ آور چیزوں کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ اور اس نشہ آور چیزوں کے ذریعے سے یہ ہمارے نوجوان جو ہمارے مستقبل ہیں، یہ ہمارے مستقبل ہیں، ان کی جوانی میں ان کی زندگی کو مفلوج بنانے کی کوشش کی جا رہی، جبکہ قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ گناہ کے عمل ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ کہیں فرمایا رأس المعصیہ الخمر، کہ سارے گناہوں کی جڑ یہ شراب نوشی ہے۔ آج نشہ آور چیزوں کی سپلائی پر ہمیں اور آپ کو نگاہ رکھنی ہے، اپنی اولاد کو بھی نگاہ رکھنی ہے، اور کہاں سے اس کے ڈیرے ڈالے جا رہے ہیں، کہاں سے یہ چیزیں سپلائی کی جا رہی ہیں، اس پہ بھی نگاہ رکھنی ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اپنے گھر میں صرف اپنی اولاد کو دیکھ لینا اور وہیں تک نگاہ رکھنا یہ نہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی اور سچی بنے، گناہوں کے آلائش سے پاک ہو، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، اس گلی کے ایک ایک نوجوان پہ نگاہ رکھی جائے، اس لیے کہ اگر گلی کا نوجوان بگڑے گا تو بہت ممکن ہے آپ کی اولاد بھی بگڑے گی۔ اس حوالے سے بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، اللہ جو ہمارا رب العالمین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، دین کی اقامت کے لیے پیدا کیا، اللہ کا پیغام ایک ایک بندے تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا، اس اللہ سے اپنا رشتہ کو جوڑے، تعلق مع اللہ قائم کرے۔ دن میں ہم اپنے کام کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں میں مشغول رہتے ہیں، نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب رات کی تنہائی ہو، دنیا اپنے نرم اور گرم بستروں پر سو رہی ہو، اس وقت آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے گھر کے ایک کونے میں مصلے کو بچھا کر اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا کر، کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے کہیں یا پروردگار میں تو عاجز ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو گنہگار ہوں، پروردگار عالم تو مجھے ہمت دے، تو مجھے قوت دے کہ میں ایسے لرزہ بر اندام معاشرے میں، گناہوں سے پراگندہ معاشرے میں تیرے دین پہ قائم رہوں، اپنے گھر والوں کو بھی قائم رکھوں اور معاشرے میں تیرے دین کی فضا قائم کروں۔ اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں۔ یاد رکھیں غزوہ بدر کا میدان ہے، صحابہ اپنے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ایک زرہ کے بجائے دو زرہ پہن رکھے ہیں، لیکن اس وقت بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدوں میں جھکا کر رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ فلن تعبد، کہ اللہ اگر یہ جماعت اگر یہ ہلاک ہو گئی اور اگر تو نے اسے برباد کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جہاد میں اللہ کے حضور سر جھکا کر اور سجدے میں جا کر آہوزاری کر کے اللہ سے مانگنا، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمارے سارے وسائل، ہمارے کام کرنے کے سارے رنگ اور ڈھنگ اور ہماری ساری شکلیں، اس میں خیر و برکت اسی وقت آئے گی جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، ہمارا رشتہ
रसूल अल्लाह से मजबूत होगा। हम अल्लाह को एक मानकर यकीन के साथ अल्लाह के रूबरू अल्लाह के सामने हाथ उठाकर फरियाद कर कर मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे सारे कामों में बरकतें होंगी, नुसरतें होंगी, मदद होगी और इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब और कामरा होंगे, आखिरत में भी सुरखरू नसीब होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।